بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسلامی ممالک کا ایک سربراہی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا اور اس میں بہت اہم رہنماؤں کی تقاریر ہوئیں۔ پھر اس میں ایک لمبی چوڑی قرارداد منظور ہوئی۔ پاکستان کی طرف سے بہت زور دے کے کہا گیا کہ غزہ میں جو فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہے، قتل عام ہے، اس کو بند کیا جائے۔ لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ جو آواز تھی اور خاص طور پہ جو قرارداد تھی دوحہ کے اجلاس میں منظور کی گئی تھی، اس کو غزہ میں ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ اس قرارداد جو ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اس کے پڑخچے اڑا دیے گئے، اور اسرائیل نے اپنے ایکشن سے یہ پیغام دیا ہے ان تمام OIC کے رکن ممالک کو کہ ہمیں آپ کی اس قرارداد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج جو اسرائیل کے ٹینک ہیں وہ غزہ کے سینٹر تک پہنچے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کو وہاں سے زبردستی نکالا جا رہا ہے اور ان کا قتل عام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، اور کیا پاکستان جو کہ بار بار دو ریاستی حل جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ ہم ایک ٹاسک فورس بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو ریزولوشن آئی ہے وہ کس حد تک فلسطینیوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان اور بھارت کا جو کرکٹ میچ ہے وہ سب نے دیکھا۔ پاکستان وہ میچ ہار گیا، لیکن اب ہارنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میچ ریفری تھا اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس ایشیا کپ کے بائیکاٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ ریفری کو ابھی تک ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو کیا پاکستان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے، اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود جناب مشاہد حسین سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیئرمین ہے پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے، اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ جو کہ امریکہ میں، برطانیہ میں اور یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہیں، آپ ان کے کالم پڑھتی ہیں اخبارات میں۔ تو سب سے پہلے مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دوحہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے، بڑی لمبی قرارداد ہے، یہ میرے سامنے ہے، اس کے ٹوٹل تقریباً 25 پوائنٹس ہیں، 25 نکات ہیں۔ تو یہ قرارداد کیا واقعی فلسطینیوں کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے، یا اس قرارداد کو اسرائیل نے اپنے ٹینکوں تلے رون دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ ایک نادر موقع تھا۔ تاریخ میں آتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ، ڈیفائننگ مومنٹ، اور یہ ریڈ لائن کراس کر لی تھی اسرائیل نے جب حملہ کیا قطر پر۔ اس سے پہلے لبنان بھی، یمن بھی، ایران بھی ایک جہریت کا سلسلہ جاری، اور غزہ جینوسائیڈ چل رہا ہے۔ یہ قرارداد میرے خیال میں شیمفل قرارداد، شرمناک ہے کہ اتنی جہریت کے باوجود لے دے کے وہی گفتن نشستن برخاستن مذمت تک آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسلم اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جان نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہے، خوف ہے امریکہ کا، خوف ہے اسرائیل کا، اور ان میں خود کوئی دم نہیں ہے، اور ان کی کمٹمنٹ جو ہے پیلسٹائن کاز کے لیے لیکن آلموسٹ زیرو۔ جو چند ممالک مختلف میں، امیر قطر نے تو بہت کھل کے گریٹر اسرائیل کا بھی ذکر کیا ہے وہاں پہ۔ نہیں، گریٹر اسرائیل تو وہی اس نے جو قطر کو مارا ہے وہ میسج باقی ممالک کے لیے بھی ہے جناب، کہ جناب آپ بندے دے پتر بن جاؤ، آرام سے اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو بھی پھینٹی لگے گی، اور یہ لگے گی۔ اچھا، جو اس لائن میں جو ان کے بڑے جو اسرائیل کر چکے ہیں، ہاں، جو لوگ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم ریکارڈ، سو کالڈ اس میں جارڈن اور ایجپٹ سر فہرست، اور اس میں گلف ممالک بھی کچھ ہیں، وہ بھی شامل ہیں ان کو بالکل۔ تو آپ کو یقین ہے کہ ان کو پھینٹی لگے گی؟ یس، ایبسولوٹلی دے آر ان لائن۔ ان کا دیکھیں 2 ملک ہیں دنیا میں جو توسیع پسند ہے، ایکسپینشنسٹ ہیں۔ ایک ہمارے پڑوس پہ انڈیا جو گریٹر اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، وہ تو شکر ہے ہم نے ان کو پھینٹی لگا دی، اپنے سدھ ہو گئے ہیں فی الحال، اور وہ قائم ہے۔ اور ان کا جو فرسٹ کزن ہے نظریاتی اسرائیل، جو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، یہ ایرٹس اسرائیل، ان کی سب کی سوچ ایک ہی ہے، اور یہ صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر یقین رکھتے ہیں، یہ بلیز ہیں۔ اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے ٹھوس طریقے سے، اتنے بڑا مسلمان دنیا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دم نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ جو دوحہ سمٹ کے بعد جو ڈیکلیریشن آیا ہے، ایک ریزولوشن منظور ہوئی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ اسلامک عرب سمٹ ہوئی ہے دوحہ میں،
یہ ان حکومتوں کے لیڈران وہاں موجود تھے جو 2 بلین مسلمانوں کے نمائندگی کرتے ہیں، اور 1/3 آف UN ممبرشپ جو ہے وہ وہاں موجود تھی. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ گلوبل انرجی سپلائز، 1/3 آف گلوبل انرجی سپلائز جو ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں. تو اتنی پوٹینشیل پار دیکھیں کتنی ہے اس گروپ میں. لیکن ہوا کیا؟ میں سمجھتی ہوں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں مگر زیادہ تر نیگیٹیوز ہیں. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو یہ ہے کہ سمٹ نے یہ سگنل کیا کہ یکجہتی ہے مسلمان دنیا میں اور مسلمان حکومتوں کے درمیان، اور اٹ واز اے ویری ویل اٹینڈیڈ سمٹ اور بہت جلد منعقد ہوئی. دیٹس اے پازیٹیو. اور اس کا سگنل بڑا کلیئر گیا امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ وہ ان ایکسیپٹیبل ہے جس قسم کا بیہیویئر اسرائیل نے کیا حملہ کر کے قطر پہ. لیکن ڈس اپوائنٹنگ، اور میں بالکل مشاہد حسین سے ایگری کروں گی کہ اس قرارداد یا اس کمیونیکے میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ جو لیٹنٹ پار ہے مسلم کنٹریز کی وہ ایکسرسائز کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. نہیں لگتا ہے نہیں ہے تیار، اس لیے کہ اس میں سوائے کانڈمنیشنز کے اور بڑے اسٹرانگ ورڈز میں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اسپیچز بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے اپنے پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی، اٹ واز اے اسٹرانگ اسپیچ. لیکن اسٹرانگ ورڈ سے ایک ملک جو اگریشن کر رہا ہے وہ ڈٹر نہیں ہوتا. الفاظوں سے نہیں کوئی ڈٹر ہوتا، ایکشن سے ہوتا ہے. تو اس کمیونیکے میں کوئی کانکریٹ ایکشن کلیکٹیولی نہیں لیا ان سب ممالک نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ضرور کہا، جی ایک سیکنڈ ہم یہ ضرور کہا اس کمیونیکے میں کہ اٹ کالز اپون آل اسٹیٹس کہ وہ لیگل اور افیکٹو میجرز لیں، اور وہ میجرز انہوں نے آؤٹ لائن بھی کیے کہ آپ ملٹری اکوپمنٹ جو ہے ان کا ٹرانزٹ نہ الاؤ کریں، آپ سینکشنز امپوز کر سکتے ہیں، آپ ڈپلومیٹک اور اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بھی ریویو کر سکتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے ملکوں پہ چھوڑ دیا کہ یہ ریویو کریں. دیکھیں ایٹ دا ویری منیمم یہ بھی نہیں کرا سکے کہ جو ایئر اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو جو ملک، وہ تو بند کروا دیتے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں پچھلے میرے خیال ہے 2 ہفتے میں اسرائیل نے 6 ملکوں پہ حملہ کیے، 6 کنٹریز. اگر آپ اس کو فلسطینی ریاست کو بھی شامل کریں تو وہ تو حملے پہ حملہ کرتا جا رہا ہے. اور یہاں سوائے الفاظی کارروائی کی، اور میں پھر سے دہراؤں گی یہ بات، دے ہیو دا پاور، دے ہیو دا کیپیسٹی. اتنی اکنامک اسٹرینتھ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے. استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ دے یوز اٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوجی ریئیکشن ہونا چاہیے تھا یا کوئی ملٹری رسپانس ہونا چاہیے تھا، لیکن اکنامک سینکشنز. یہاں تک کہ اس قرارداد میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جی جن ملکوں کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ وہ کٹ آف کریں. انہوں نے ملکوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ ریویو کریں اس کو. اتنا سافٹ اپروچ، ویری سافٹ، ویری سافٹ. مشاہد صاحب، یہ جو ریزولوشن ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں ایک ہی آپ سے سوال پوچھتا ہوں. یہ جو اس کا پیرا 6 ہے، 6واں پیرا، جس میں امریکہ کا ذکر We support the efforts of the states engaged in mediation, in particular the state of Qatar, the Arab Republic of Egypt and the United States of America to end the aggression on the Gaza Strip. یعنی کہ امریکہ کو وہ سپورٹ کریں، جبکہ یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی خبر ہے کہ نیتن یاہو told Trump about Doha strike in advance and Trump didn't say no. اسرائیلی میڈیا کی یہ رپورٹ ہے. تو اس ٹرمپ کو، جس کو کہ نیتن یاہو نے ایران پر حملے سے پہلے بھی آگاہ کیا اور اب قطر پر حملے سے پہلے بھی آگاہ کیا، اس کا یہ ریزولوشن جو ہے دوحہ سمٹ کی جو ڈکلیریشن ہے، یہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں بین کہ وہ کچھ کریں. اس کا مطلب ہے آپ میں خود دم نہیں. اب یہ جو بات ہے نا کہ کتنی کیپیسٹی، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کتنی اسٹرینتھ ہے. ایک بڑا عظیم لیڈر تھا 50 سال پہلے، شاہ فیصل شہید. یس، سب سے کلوزسٹ ایلائی تھا امریکہ کا، سب سے بڑا دشمن تھا کمیونزم کا. جب اکتوبر 73 میں جنگ شروع ہوئی، رمضان کی جنگ، اس نے کہا کہ جو بندہ اسرائیل کی ملک سپورٹ کرے گا ہم اس کا تیل بند کر دیں گے. اور انہوں نے آئل امبارگو لگایا امریکہ اور مغرب اور یورپ کے خلاف، اور لائنیں لگ گئی تھیں.
خیر بعد میں اس کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ایسی ہمت ہوتی ہے. باقی جو ہے نا کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹس کا، تو آپ دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی نے روس کے لیڈر اسٹالن کو کہا، مارشل اسٹالن کو، کہ جناب وہ بیان آیا بڑا سخت، کس کا آیا؟ ان کا پوپ کا آیا. پوپ نے آپ کو بہت اٹیک کیا. پوپ نے کہا یہ اسٹالن، انہوں نے کہا ہاؤ مینی ڈویژنز ڈز دا پوپ ہیو؟ پوپ کے پاس کیا ہے؟ سو کوشچن ہے کہ آپ جب بلی سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ دہشت گرد سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ روگ اسٹیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ دم دکھانا پڑے گا. اب مثلا 2-3 چیزیں کر سکتے تھے آپ. ایک، آپ کے ریاض میں ایک اسلامک فورس بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ہمارے فارمر آرمی چیف اس کے چیف ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ہاں جنرل راحیل شریف، اور جو آپ نے جنہوں نے ٹروپس بھیجنے ہیں اتنا اناؤنس کرتے. آپ نے اناؤنس کیا تھا 10 مئی کو صبح 10 بجے، شاید آپ ہی نے اناؤنس کیا تھا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہوگی ہے. جی چڑی نہیں پھڑکی، چیخیں نکل گئی تھی ساری، بھاگے گئے ٹرمپ کے پاس، بچاؤ ہمیں، سیز فائر کرو. دوسری بات، $2 کھرب $2 ٹریلین قطر، سعودی عربیہ، یو اے نے دیا ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ سوفسٹیکیٹڈ برائب ہے، تاکہ وہ جیسے ہوتا تھا نا بتے کے لیے. کس کو دیا ہے؟ امریکہ کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اور ٹرمپ صاحب کو قطر کی گورنمنٹ نے جہاز دیا ہے، جہاز $500 ملین کا لیتا دیا، گفٹ دیا. اس کے باوجود $2 کھرب، اس کے باوجود ٹرمپ قطر کو اسرائیل کے حملے سے نہیں بچا سکا. ہاں $2 کھرب یہ پروٹیکشن منی ہے نا. جی جیسے آپ دیتے ہیں نا مافیا کو دیتے ہیں کہ یار میں بتایا مجھے نا وہی بچا کے رکھو، تو آپ ٹرمپ کو بتا خور کہہ رہے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیکشن منی دیا نا، بیسکلی سوفسٹیکیٹڈ برائب بتا ہی ہو گیا، صاف جو بات ہے. اچھا اب اس کے رزلٹ میں کیا ہوا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے، 57 ملک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، انڈونیشیا، ٹرکی، ہماری اسٹرانگ نیوی بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ وی اناؤنس این OIC نیول فلوٹیلا، اور ہیومینیٹیرین سپلائز لے کے جائے گی، ادویات اور خوراک، اور UN جنرل اسمبلی سے. لیکن وہ جو فلوٹیلا تیونس سے جا رہا ہے غزہ کی طرف، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہے اس ڈیکلیریشن میں. لیکن آپ خود فلوٹیلا تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں UN جنرل اسمبلی ریزولوشن ہم لے لیتے ہیں، لیگل کور بھی لے لیتے ہیں. آپ کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، کیا ہونا تھا؟ ایٹم بم مارنا تھا انہوں نے. کچھ تو آپ سٹیپس لیتے نا جی امیر صاحب. یہ صرف جو ہے ہاتھ ملتے رہے، پسینے چھوٹتے گئے. اچھا یہ جو فلوٹیلا میں ہے نا، پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی ہے، اس کے سربراہ احمد خان صاحب، ان سے بھی ہم ابھی کوشش کریں گے بات کرنے کی. اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہاں جو تقریر کی دوحہ سمٹ میں، اس کا ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. The OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. We must achieve a two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ ہے کہ جو ٹاسک فورس کی تجویز دی شہباز شریف صاحب نے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا ریزولوشن میں، لیکن یہ جو بار بار 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہے؟ یہ 1947 میں جو UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 تھی، وہاں سے بات شروع ہوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی، آج 2025 آ گیا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے 2 اسٹیٹ سلوشن؟ دیکھیں، جو انٹرنیشنل کنسنسس ہے وہ کافی عرصے سے سپورٹ کرتا ہے 2 اسٹیٹ سلوشن، اور یہ آپ کو سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں میں بھی ملے گا، یعنی کہ یہ موجود ہے، دا سپورٹ فار اے 2 اسٹیٹ سلوشن. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے رول آؤٹ کر دیا ہے کہ کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے وہ تیار بھی ہیں. بلکہ کافی عرصے سے اسرائیل ہیڈ ابینڈنڈ دا 2 اسٹیٹ سلوشن. پہلے اوسلو پروسیس کے بعد وہ سپورٹ کرتے تھے اس کو، لیکن اب نیتن یاہو نے تو بالکل اس کو ایک طرح سے ہی از ڈسمسڈ اٹ. لیکن ساتھ ساتھ آئی تھنک ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکہ کی جو حکومت ہے، امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی ماضی میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی حامی تھی، لیکن اب صدر ٹرمپ اور اس کی جو ٹیم ہے، انہوں نے جو سٹینس اڈاپٹ کیا ہے، اس میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیں، ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی اس لیے بات کرتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کی، تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹیگوس فلسطینی اسٹیٹ بن سکے.
لیکن اس وقت وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے نیتن یاہو نے. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہوں گی جو کہ آپ نے مشاہد صاحب سے سوال پوچھا تھا, میں جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ اینڈ سپلیمنٹ اٹ. دیکھیں, جو ملک خوشامد میں لگے ہوئے ہیں امریکہ سے, انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. خوشامد قطر نے کی, although قطر کا رول بہت پازیٹیو بھی تھا کہ وہ مذاکرات کرا رہے تھے بٹوین حماس اینڈ اسرائیل, لیکن انہوں نے خوشامد بھی کی. اور اس قرارداد میں بھی ایک خوشامدی فکرہ ہے جو کہ آپ نے پڑھ کے سنایا. خوشامد سے کوئی یعنی کہ کوئی اسٹرانگ سگنل نہیں جاتا. خوشامد سے تو وہ تو کمزوری کی علامت ہوتی ہے. سو آپ کیا سگنل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ویک ہیں, جبکہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ لیٹنٹ پاور آپ کی اتنی ہے, آپ استعمال تو کریں اس کو. میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ اتنا پیسہ, اتنا تیل, اتنے وسائل, اتنا اسلحہ کس لیے جمع کیا ہے عرب ملکوں نے؟ اگر اس وقت وہ ایک اسٹرانگ میسج بھیج نہیں سکتے اسرائیل کو ڈٹر کرنے کے لیے, تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ سارا کچھ اکٹھا کرنے کا؟ یہ کس کے خلاف ہے؟ جی. سو امریکہ پہ ریلائی کرنا. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت ایک اور جو نتیجہ نکلا ہے اس حملے کا, وہ ہے امریکن کریڈیبلٹی اس خطے میں. وہ ملیامیٹ ہو چکی ہے, میرا خیال ہے بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے, اس لیے کہ جن ملکوں نے, عرب ملکوں نے امریکہ کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھا اور اپنی سیکیورٹی امریکہ پہ ریلائی کی, تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ نے کیا کیا ان کے ساتھ. جیسے آپ نے بھی کہا حامد کہ ان کو پتہ تھا امریکہ کو پہلے سے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پتہ ہو؟ سب سے بڑا فوجی ٹھکانہ جو ہے, بیس جو ہے امریکہ کا, وہ قطر میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو پہلے کہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا ہے ایک ایسی جگہ جہاں ان کا اتنا بڑا ملٹری بیس ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. جی. تو اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی اسرائیل کو روکنے کی, تو کس قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عرب ملکوں کے لیے بھی یہ بہت ہی مومنٹ آف ٹروتھ ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے انہوں نے امریکہ کے ہاتھ جو دی ہوئی ہے اس سے ان کو کیا ملا. کچھ نہیں ملا. اچھا, یہ جو ڈیکلیریشن ہے جی, اس میں جو ایک اور گلوبل فلوٹیلا جو تیونس سے غزہ کی طرف جا رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ جو گلوبل فلوٹیلا ہے, گلوبل سموتھ فلوٹیلا, اس میں 40 ممالک کے بہت سے جو نمائندے ہیں وہ شریک ہیں. اس میں پاکستان کا بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ شامل ہے, 5 رکنی ڈیلیگیشن ہے, اور مشتاق احمد خان صاحب سابق سینیٹر اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کی. اس وقت وہ تیونس سے روانہ ہو کے اٹلی کے پانیوں میں پہنچ چکے ہیں, اٹلی کے سمندر میں ہیں, اور ہم نے کوشش کر کے ان سے رابطہ قائم کیا ہے. مشتاق احمد خان صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے, وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں غزہ کی طرف, ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کا سفر جو ہے وہ کتنا سیکیور ہے, اور اس وقت وہ مسلم ممالک سے اور خاص طور پہ پاکستان کی حکومت سے کچھ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حامد میر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنرل اسمبلی میں 142 ممالک کی طرف سے کی حمایت سے جو فلسطین کی حوالے سے قرارداد تھی, اور 2 ریاستی حل کا جس میں اس کا ذکر کیا گیا تھا, اور جس میں مائنس حماس غزہ کا ذکر کیا گیا تھا, اس کے اوپر آپ نے ٹھیک بالکل درست اور بروقت گرفت کی. 2 ریاستی حل, یہ کیسا 2 ریاستی حل ہے جس میں سے ایک ریاست 80 سال سے قائم نہیں ہو سکی؟ یہ کیسی 2 ریاستی حل ہے جس کو سرے سے اسرائیل بھی تسلیم نہیں کر رہا؟ اور یہ کیسی 2 ریاستی حل ہے جس میں سے ایک ریاست وجود ہی نہیں رکھتا, صرف کاغذات کی حد تک ہے؟ اس لیے 2 ریاستی حل قائد کی پالیسی نہیں ہے, یہ قائد اعظم کی فلسطین پالیسی سے انحراف ہے. اسی طرح ابراہم اکارڈ بھی گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جو کسی بھی صورت میں پاکستانی عوام کو تسلیم نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف سے غزہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ تقریباً اس وقت ہمارے ساتھ 20 جہازوں کا قافلہ ہے, اور تقریباً 17-18 جہاز مزید ہمارے راستے میں انتظار کر رہے ہیں, اور بھی جہاز ملتے آئیں گے. اس وقت ہم یورپین واٹر میں ہیں, اٹلی کے ساحلوں پر گزر رہے ہیں, مالٹا کی طرف جا رہے ہیں, اور مالٹا سے پھر غزہ کی طرف جائیں گے. آپ کو علم ہے ابھی ہم ٹیونیزین واٹر میں تھے کہ اس کے اوپر 2 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں جس سے 2 جہاز ہمارے خراب ہو گئے ہیں.
उस दिन जब हम आ रहे थे तो खुद हमारे जहाज़ के ऊपर रात के वक्त ड्रोन परवाज़ें कर रही थी, जिसकी वजह से हमने अपने बादबान हटा दिए। और कल भी ड्रोन आए थे जिसकी मैंने तस्वीर लेके, वीडियो लेके अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाली हैं। मैं आप लोगों से और आपके तवस्सुल से हुकूमत पाकिस्तान से बिलखसूस और आलमी बिरादरी से ये अपील करता हूँ कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला इंसानियत का इत्तेहाद है गज़ा को बचाने के लिए, और जिसके 3 मकासद हैं, नाकाबंदी को ख़त्म करना, इंसानी इमदाद पहुँचाना और उसके साथ साथ जेनोसाइड को रोकना। और ये बिल्कुल लीगल और एक नॉन वायलेंट और सॉलिडेरिटी मूव है, इसलिए इसको सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो खुलकर ग्लोबल समूद फ्लोटेला की हिमायत में बयान जारी करे। नंबर 2, हुकूमत पाकिस्तान वो OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की मुतालबा और आवाज़ उठाए। और नंबर 3 ये कि एक रेस्क्यू और रिलीफ मिशन भेजे कम अज़ कम, ताकि पाकिस्तान की इज़ार शराकत और इज़ार यकजहती हो। हम किसी ड्रोन अटैक से और किसी धमकियों से मरगूब नहीं होंगे। हमारे पास हम खाली हाथ हैं, हमारे पास सिर्फ बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क है, हमारे साथ सिर्फ दूध है, हमारे साथ खुराक है, अद्वियात है और पानी है, और हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुंच कर रहेंगे, ख्वाह कोई भी इसकी हमें कीमत अदा करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद खान साहब हमारे से बात कर रहे थे अपने जहाज़ से। उनका जो बहरी जहाज़ है, कश्ती जो है वो जारी है गज़ा की तरफ, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि आप कम अज़ कम गज़ा के जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनके लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू करें। ये पॉसिबल है या नहीं है, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक अहम बात की है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं वो क्या है। Qatar being the latest, could Pakistan be next? Well, India tried. Israel did, according to our information, gave full support, and the word saw, the claims all got exposed. So we are ready. Some sort of combined security force type, not for aggression purpose, but for peaceful purpose, for stopping the aggressor. And where does a nuclear-powered Pakistan stand with that? Nuclear-powered Pakistan obviously would stand as member of the Ummah, will discharge his duty. तो उम्मा तो फ़िलहाल हमें मुशाहिद साहब नज़र नहीं आई। तो ये जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि उम्मा हमें कोई ड्यूटी असाइन करे तो हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्या हम अपने तौर पे सिर्फ इतनी कोशिश कर सकते हैं कि ये जो फ्लोटेला जा रहा है ट्यूनिस से गज़ा की तरफ, इसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करवा दें? मैं वही प्रपोज आपको अभी की थी, मैंने कहा कि 3 ममालिक के पास स्ट्रॉन्ग नेवीज़ हैं, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, मजबूत नेवी है, वैसे भी बड़े मुल्क हैं। ये जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार कर लें और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सैंक्शन भी ले लें, और कर सकते हैं बिल्कुल। कोई इनिशिएटिव तो लेना, पता चले कि कोई हलचल हो रही है, कोई ठोस इकदामात हो रहे हैं और कोई लोग खड़े होने को तैयार हैं। मुझे अच्छी बात है कि इन्होंने बात की कि हम तैयार हैं, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट अवाम में तो है, लेकिन मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट वो लेटी हुई है, उनमें जान नहीं है, जो हुक्मरान है बेसिकली। अच्छा, डॉक्टर मलिया लोधी साहब, आप यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं, इंटरनेशनल लॉ पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान, तुर्की और जो इंडोनेशिया की नेवीज़ हैं, ये मिलकर जो गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनकी मदद के लिए कोई फ्लोटेला तश्कील दें और यूनाइटेड नेशंस इनको सपोर्ट करे? देखिए, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव ज़रूर हो सकता है, मगर जो ज़्यादा अहम है मेरी नज़र में वो है किस तरह से ये जंग बंद होने का पॉसिबिलिटी। यानी कि जब तक एक सीज़ फायर नहीं होगा और जब तक ये जंग बंद नहीं होगी, तब तक उस किस्म की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं जा सकेगी गाज़ा में जिसकी ज़रूरत है। सो ठीक है, फ्लोटिला इज़ वन इनिशिएटिव, लेकिन फ्लोटिला के ज़रिए जो इमदाद पहुंचा सकते हैं वो ज़ाहिर है काफ़ी तो नहीं होगी। सो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक सीज़ फायर की ज़रूरत है, लेकिन कौन है रुकावट सीज़ फायर में? किसने वीटो किया था यूएन में जो करारदाद आई थी सिक्योरिटी काउंसिल में? अमेरिका। और इस वक्त भी आपको मालूम है कि एक कॉन्सिक्वेंस जो है, एक नतीजा जो है, जो अटैक हुआ है इजराइल का कतर पे,
اس کا یہ ہے کہ سیز فائر کے جو پاسبلٹی امکان ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. وجہ کہ انہوں نے انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا حماس کے جو کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبرز تھے جی جو مذاکرات کر رہے تھے. اور پہلے انہوں نے ایران کے بھی انہی ارکان کو ٹارگٹ کیا حملے میں اسرائیل نے جو کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر تھے. جی تو حامد اس سے پھر کیا چیز سامنے آتی ہے اور کس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا. اسرائیل ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ مڈل ایسٹ پہ حاوی ہونا چاہتا ہے. وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے جس میں کہ فلسطینی ریاست کی کوئی پاسبلٹی نہ ہو. اور اس وقت جو کہ آپ نے جس طرح سے پروگرام شروع کیا، اسرائیل کا ایک گراؤنڈ اوفینسو ہو رہا ہے غازہ کے شہر کو لینے کے لیے اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت، ایک قرارداد کی جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل اڈاپٹ کرے جس میں کہ امریکہ جو ہے اس کو ویٹو مت کرے. تو ہر چیز پھر واپس آ جاتی ہے امریکہ پہ. تو امریکہ تو ویٹو کرے گا، امریکہ تو ویٹو کرے گا نا. ایک ہی ملک ہے جو کہ بٹ اسی پہ پریشر پہ ڈالنا چاہیے نا. دیکھیں اس حوالے سے یہ پھر مسلم ممالک جو تھے جو اکٹھے ہوئے تھے دوحہ میں سمٹ کے لیے، دے شوڈ ہیو پٹ مور پریشر آن امریکہ، دیکھیں نہ کہ ان کی خوشامد کرتے. جی بالکل. اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ دنیا جو ہے عالمی برادری کی اصل لڑائی اسرائیل کے ساتھ نہیں امریکہ کے ساتھ ہے. اور یہ جو دوحہ سمٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی کچھ جو رہنما ہیں انہوں نے کافی اہم باتیں کی ہیں جو کہ ہمیں جو ڈکلیریشن ہے اس میں نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ جو امیر قطر ہیں شیخ تمیم بن حمد الثانی، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی. میرے ملک پر جارحانہ حملہ کیا گیا جس میں حماس کے رہنماؤں کے اہل خانہ اور مذاکراتی وفد کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانا ہوگا. 2 ریاستی فارمولے کی انہوں نے حمایت کی اور ٹاسک فورس کی بھی انہوں نے بات کی. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہماری جنگ ایک دہشت گرد ملک اسرائیل سے ہے. اسرائیلی حکمران خون خوار ذہنیت کے حامل ہیں. اسرائیل پہ معاشی دباؤ ڈالا جائے، یہ بڑی اہم بات تھی. انور ابراہیم صاحب وزیر اعظم ملیشیا، انہوں نے کہا بڑی اہم بات، ہماری آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ ہم نے اسرائیل کو روکنے کی ہمت کیوں نہیں کی. ہماری مذمت اسرائیلی میزائلوں کو نہیں روکے گی. یہ ایکشن کا وقت ہے، باتوں کا نہیں. تو جو ایک ایکشن ہے مشاہد صاحب آپ نے پرپوز کر دیا، لیکن دوسرا دیکھیں اتنے لوگوں نے اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ دی. یہ کہتے ہیں ہم ڈیلیگیشن جا کے کنجی ان کے پاس ہے واشنگٹن میں، ٹرمپ کو ملتے ہیں. اور یہ جن لوگوں نے ٹرمپ کو کمٹمنٹ دی ہے $2 کھرب دینے کی، وہ کہتے ہیں دا منی ول بی آن ہولڈ ٹل کہ آپ لگام لگائیں نیتن یاہو کو اور جارحیت کا خاتمہ کریں اور جو غزہ جینوسائیڈ ہے اس کا خاتمہ کریں. کوئی تو سٹیپ ہوتا نا، کہ وہ تو آپ نے کھلی چھٹی دی، بلینک چیک دیا ہوا ہے $2 ٹریلین وہ جو ہے. اور جو نیتن یاہو اور وہ بھی میں بتا دوں ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں یا ان کے جو اثاثے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جس طرح انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا نا یوکرین جنگ کے بعد، وہ سب ایک دو. اچھا میں آپ کو جو نیتن یاہو کا بیان آپ نے سنا ہوگا، اسامہ بن لادن کا اس میں ذکر ہے، ذرا میں آپ چاہتا ہوں آپ دوبارہ سنیں اور اس پہ تبصرہ کریں. The United States acted very boldly against the terrorist havens that were given to Al-Qaeda in Afghanistan, the terrorist haven that was given to the chief terrorist, bin Laden, in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. The sovereignty of Afghanistan was violated. یہ پاکستان کا ذکر اس نے زبردستی نہیں کیا. اور کیوں زبردستی کیا؟ ان کو ایک تو تکلیف ہے کہ پاکستان بول رہا ہے، بیسک بات ہے، کیونکہ باقی تو بول بھی نہیں رہے نا، باقی بول رہے ہیں بڑے مدھم طریقے سے روایتی کنڈمنیشن. دوسری بات ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، there is no comparison. حماس تو ایک فریڈم فائٹرز ہیں، لبریشن موومنٹ ہے. جیسے ٹکر کارلسن نے خود کہا ابھی، اٹس اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. جمی کارٹر نے 2006 میں جب یہ الیکشن جیتے تھے حماس والے، انہوں نے کہا دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ. وہ الیکشن آبزرور تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں جنرل مشرف واز دا پریزیڈنٹ. ہم نے انوائٹ کیا تھا، میں چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا، محمود زہار جو فارن منسٹر تھا حماس کا، ہم نے دعوت دی پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اس کو آنر کیا. اینڈ وی ور دا فرسٹ کنٹری ٹو گیو دیم $1 million. اور آج پاکستان ایک ایسی ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو کہتی ہے حماس فری فلسطینی ریاست. تو حماس کو تو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک، وہ کہتے ہیں 48 ہاسٹیجز، اس کا مطلب حماس کا جو پورا آرگنائزیشن از انٹیکٹ.
ان کی فوج بھی انٹیکٹ ہے اور وہ اتنی اسٹرانگ مزاحمت کر رہے ہیں. انہوں نے تو کمال کر دیا. یہ ہسٹری میں لبریشن موومنٹس, ابھی میں ویتنام سے آ رہا ہوں, انہوں نے 3 سامراجوں کو ہرایا تھا, تو یہ جو اسٹرگل حماس والے کر رہے ہیں یہ تو تاریخ کا, کیونکہ حماس جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے, نیتن یاہو, جو کہ ہٹلر سے بھی بڑا دہشت گرد ہے. آف کورس ہٹلر تو پیچھے رہ گیا, جس طرح اس نے بچے مارے, سارا کیا, ہی از ورس دین ہٹلر. چلیں ایک اور اس کا تو وہ انجام ہونا چاہیے جو ملوسیوچ کا ہوا تھا, ہتھ کڑی لگا کے کٹہرے میں لا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. ہٹلر کا ایک اور بھی فالوور ہے, وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے, وہ کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کچھ اس کا وہ تو ہے ہی فیشسٹ ہے. ایک وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے کل بھی کرکٹ پہ بات نہیں کی, آج بھی ہم پروگرام کے آخر میں کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تو میچ ہار گیا انڈیا سے, لیکن میچ ہارنے کے بعد اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میچ ریفری ہے اس کو چینج کیا جائے. اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دیں, اور اس پہ جناب صلاح مشورہ بھی شروع ہو چکا ہے. مشاہد صاحب آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی حامد میر صاحب, ہمیں کیا چاہ ہے انڈیا سے کرکٹ کھیلنے کا. وہ آپ سے بات نہیں کرنے کو تیار, آپ کے گھر آنے کو تیار نہیں ہے, آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, آپ سے وہ نفرت کرتے ہیں. اور جب ورلڈ کپ 2 سال پہلے ہوا تھا T20 کا, وہ جان بوجھ کے وہ میچ ہارے تاکہ پاکستان کو موقع نہ ملے. اس حد تک ان کی نفرت ہے پاکستان سے. ہم جا کے پہنچتے ہیں جی ہم پلیز میچ کھیلیں, یہ کریں. میرا خیال میں وی شوڈ ناٹ پلے کرکٹ ود دیم. ویسے بھی ہمیں کرکٹ از اے میس, جوتے پڑ رہے ہیں, ہار رہے ہیں میچ. آپ کو یاد نہیں ہے ساؤتھ افریقہ میں جب اپارٹائڈ گورنمنٹ تھی, سفید فام کی اقلیتی گورنمنٹ تھی, کوئی کرکٹ میچ نہیں کھیلتا تھا. ہم نہیں کھیلے تھے. جب ان کی پھر 92 کے بعد جب منڈیلا صاحب آئے, پھر ہم نے کرکٹ شروع کی. تو انڈیا سے کیا فرق پڑے گا ہمیں انڈیا سے میچ کھیلنے کا؟ اصل تو وی شوڈ اسٹاپ پلینگ ود دیم. اصل ہم بیزتی بھی کراتے ہیں, میچ جوتے بھی پڑتے ہیں, میچ ہارتے بھی ہیں, اور پھر ہم روتے ہیں بعد میں. اب دیکھیں یہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ایک نئی کنٹروورسی شروع کی گئی ہے. لوگ یہ پوچھ رہے تھے جی کہ بابر اعظم کو کیوں نہیں کھلایا, محمد رضوان کو کیوں نہیں کھلایا, تو اس سوال کا جواب دینے کی بجائے یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. کنٹروورسی ایرریلیونٹ ہے. میں تو کہتا ہوں بنیادی ایشو غلط ہے کہ کھیلنا نہیں چاہیے. وائی شوڈ وی پلے دیم؟ مشاہد صاحب جو آپ نے مثال دی ہے ساؤتھ افریقہ کی, جی, تو یہ مجھے یاد ہے کہ 20 سال تک نہیں. اور یہ جس امپائر کی بات ہو رہی ہے نا, اس کا امپائر کا نام ہے جی پائی کرافٹ. اچھا, یہ پہلے ساؤتھ افریقہ کے لیے کھیلتا رہا. تو مطلب کہ اس میں کیا کوئی ایسی بات نہیں. آپ ہمت حوصلہ کریں. ابھی ہم شکایتیں لگا رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, کمپلینٹس کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں دس از شاکنگ. کرکٹ کا ویسے ہی برا حال ہے کیونکہ ہر چیز پولیٹیسائز ہوئی ہے اس ملک میں, اور سفارشی کلچر بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہار جیت کی تو علیحدہ بات ہے, وہ میں نہیں اس کی بات کر. میں بنیادی بات کر رہا ہوں کہ جو ملک آپ کے وجود سے خوش نہیں ہے, آر ایس ایس آپ کو ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں, وہ اکھنڈ بھارت میں یقین رکھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں لیکن مشاہد صاحب انڈیا میں بھی یہ پریشر تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ مت کھیلو, تو انہوں نے تمام تر پریشر کے باوجود کھیلا پاکستان کے ساتھ. کیسے کھیلا جا کے جی, ادھر تو آنے کو تیار نہیں تھے. آپ نے جو ان کی شرائط تھی مانی تھی. پچھلی دفعہ جو ایشیا کپ ہوا ہے, آپ کے نمائندے کو تو سٹیج میں آنے کی اجازت نہیں ملی تھی, آپ کو یاد ہے؟ تو کیا کھیلنے والے, آپ کی بےزتی کر رہے ہیں, وہ سارا کر رہے ہیں. یہ اچھا, مجھے جو انفارمیشن ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ کا بائیکاٹ بہت مشکل سے کرے گا, کیونکہ وہ پھر پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا, معاشی نقصان بھی ہوگا. میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں, میں بیسک بات کر رہا ہوں انڈیا سے, کہ انڈیا کے ساتھ نہ آپ کھیلیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے آؤٹ آف دا وے جا کے ہم نے ڈیلیگیشن بھیجی. فرض کریں آپ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں, انڈیا بھی فائنل میں پہنچ جاتا ہے, تو ہم نہ کھیلیں فائنل. کون سے فائنل میں؟ یہ ایشیا کپ کے. اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, آپ کو نہیں لگ رہا؟ وہ فکر نہ کرے, اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن میں بنیادی بات کر رہا ہوں کہ جو ملک آپ سے کھیلنے کو, آپ اسرائیل کے خلاف کھیلتے ہیں جب اولمپکس ہوتے ہیں؟ نہیں کھیلتے. آپ باکسنگ کا ہوتا ہے, آپ واک اوور دیتے ہیں, کہتے ہیں نو, سو واٹ, کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بڑا ایک کلیئر موقف ہے کہ انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں چاہیے. اس حالات میں جس میں وہ آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں, آپ کی بےزتی کر رہے ہیں, آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. اور اس کا کیا پیغام دیا اس نے اس کے بعد کہ یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پہلگام کو, فلانے کا. بھئی تم جا رہے ہو, تم دہشت گرد ہو, تم نے جارحیت کی, ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, تمہیں پینٹی پڑی ہے, اب اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے. تو وہ ہم وائی شوڈ بی پارٹی ٹو دیٹ. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, اور ملیحہ لودھی صاحبہ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ان کا بھی بہت بہت.
آخر میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل اور بھارت یہ دو دہشت گرد ریاستیں ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں، اور بھارت کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ہیں، ہمسایہ ملک ہے. لیکن ایشیا کپ میں میچ جیتنے کے بعد جو رویہ بھارت نے اختیار کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو مشاہد صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے. مشاہد صاحب کا کہنا ہے کہ جی پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے کرکٹ کو بھی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ بنایا. اگر آپ آئندہ بھی ان کے ساتھ کھیلیں گے اور خدا نہ خواستہ آپ دوبارہ بھی ان سے ہارے تو وہ آپ کو مزید ذلیل و خوار کریں گے. بس اتنا ہی کہنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.